علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 اور میرے مولا علی نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی سمجھائی تو حضرت عمر فاروق نے ایک بڑھ کے جملہ فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، یا علی اگر آج تو نہ ہوتا تو میں غلط فیصلہ کر کے میں ہلاک ہو جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ احقاف کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا سوائے 3 آیات کے، آیت نمبر 11، 12 اور 36 جو کہ مدنی ہیں۔ باقی پورے کا پورا سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوا۔ اس میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ کائنات اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آثار قدرت تم نہیں دکھا سکتے، تمہارے معبود قیامت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے، رسول کریم کوئی انوکھا پیغام لے کر نہیں آتے، راہ حق میں ثابت رہنے کی تعریف، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت، زہد و تقوی اور فوائد، جنات کا رسول کریم سے آیات الہی سننا اور کلمہ پڑھنا، قوم عاد و سمود کا تذکرہ اور انجام۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا، پوری روئے زمین پہ جتنی انسان چلتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس انسان کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی، اور اس سے 10 گنا زیادہ انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ جو ہے انسان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے دنیا کی ہر گھبراہٹ سے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور وہ آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچ جائے گا۔ جب ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت جس میں اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن والدین میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ والدہ کا آیا ہے۔ پاک پیغمبر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس کے ساتھ زیادہ نیکی کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر سوال ہوا کس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو۔ چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو پھر کہا گیا اپنے والد کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی درجے میں 3 درجے اللہ نے ماں کے رکھے ہیں، اور چوتھا درجہ جو اللہ نے باپ کا رکھا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، یہاں تک حکم ہے کہ والدین کے ساتھ لا تقل لہما اف، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ والدین کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو برابر نہ چلے، بلکہ اولاد کے قدم والدین کے پیچھے ہونے چاہیے۔ یہاں تک حکم ہے کہ آپ کی آواز آپ کے والدین سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کی فرما برداری کی جائے، اور والدین کی فرما برداری کے متعلق انشاءاللہ ہم ایک مکمل سیشن کریں گے، ایک ویڈیو جاری کریں گے، یہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی آیت میں ایک آیت کا حصہ بھی یہی ہے کہ وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ اہم ترین کوٹ کرتے ہیں کہ خلافت ثانیہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور ایک مجاہد جس کا نام حیثم تھا وہ جہاد پہ گیا اور 6 مہینے کے بعد واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس نے حاکم وقت کے دربار میں شکایت پیش کی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ جب اسے بلایا گیا عورت کو، تو آخر میں خلیفہ ثانی نے حد جاری کی کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کے اندر اس خاتون کو یہاں رکھا گیا اور اس کو بھر دیا گیا۔ قریب تھا کہ بس تھوڑا سا ایک جسم کا حصہ باقی تھا، قریب تھا کہ اس کے اوپر سنساری کی جاتی۔ اچانک میرے مولا علی علیہ السلام گزر رہے تھے، سرکار علی ابن ابی طالب نے بڑھ کے جب اس عورت کو دیکھا تو اس عورت نے کہا یا علی آپ میرے لیے فیصلہ فرمائیں۔ سرکار نے بڑھ کے اس عورت کو کھینچا اور اس گڑھے سے باہر نکالا، اور باہر نکال کے میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں آپ کیا کر رہے تھے؟
تو حاکم وقت نے کہا کہ خلیفۃ رسول نے کہا کہ یا علی دیکھیں چونکہ اس کے شوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اولاد اس کی نہیں ہے، 6 مہینے کے باہر تھا اور یہ بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ سے میرے مولا فرماتے ہیں قرآن کو حکم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ ماؤں پہ واجب ہے اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ اگر 30 مہینے میں سے 2 سال نکال دی جائیں 24 مہینے، باقی 6 مہینے بچے ہیں، میرے مولا فرماتے 6 مہینے بچے کی مدت حمل ہو سکتی ہے، 6 مہینے کا بچہ دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اور میرے مولا علی نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی سمجھائی تو حضرت عمر فاروق نے ایک بڑھ کے جملہ فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، یا علی اگر آج تو نہ ہوتا تو میں غلط فیصلہ کر کے میں ہلاک ہو جاتا۔ تو وہ سلسلہ بھی اسی سورہ مبارکہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ مولا پاک پیغمبر سرکار دو عالم کا زہد و تقوی بھی بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے حضرت ماریہ قبطیہ کے حجرے میں تھے اور زمین پر استراحت فرما رہے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کیسو کسرا کے تو کتنی بادشاہت ہے، تخت و تاج ہے، بڑی دولت ہے، وہ ایک مہنگے ترین بستر پہ سوتے ہیں، عالی شان محل میں سوتے ہیں اور آپ زمین پہ سو رہے ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا ہم نے اسی دنیا کو آخرت کے عوض میں فروخت کر دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت کے گھر کو رکھا ہے۔ دنیا کے گھر سے جس نے دل لگائی ہے اسے اللہ نے دنیا عطا کی ہے، ہمارے صدقے پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اور چونکہ نبی اور معصوم جو ہیں وہ کائنات عالم کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، سرکار فرماتے ہیں میں پوری دنیا کے لیے اور وہ لوگ کہ جو انتہائی غریب ہیں، مستضعف ہیں، کمزور ہیں، صاحب مال نہیں ہیں، صاحب ثروت نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے درمیان میں ایک مساوات قائم کر جاؤں۔ تو یہاں پہ سورہ مبارکہ احقاف میں جو لفظ احقاف ہے، احقاف کے بارے میں بھی مختلف چیزیں ہیں، مختلف رائے ہے، اس کی تفصیل ہے۔ احقاف کا معنی ہے اڑنے والی ریت۔ اس میں 4-5 اقوال ہیں کہ یہ کون سا علاقہ تھا جس کے نام پہ سورہ کا نام رکھا گیا۔ فرماتے ہیں قوم عاد کا ریگستان تھا، نمبر 2 عرب کا علاقہ نجد تھا، نمبر 3 یمن کے اطراف کا علاقہ تھا، نمبر 4 سرزمین عراق میں قلح اور بابل کا علاقہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ احقاف کا جو علاقہ ہے وہ شام میں ایک احقاف نامی پہاڑی ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ اور یہاں جو سورہ احقاف کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک انتہائی ایک کافی طویل ایک واقعہ ملتا ہے کہ معتصم عباسی نے ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا جو 300 قد کے برابر کھودا گیا۔ جب متوکل عباسی نے اپنے دور میں کنواں کھدوایا تو بہت گہرائی تک جانے کے بعد ایک چٹان نکلی اور جب اس کو توڑا گیا تو ایک سرد ہوا نکلی اور جتنے لوگ تھے سارے لقمہ اجل بن گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس سے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سا علاقہ ہے، امام نے فرمایا یہ قوم عاد یعنی احقاف کی بستیاں تھیں جو عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی۔ منصور دوانکی کا زمانہ آیا، پھر کھدوایا گیا مگر اس کا سلسلہ پورا نہ ہوا، اس نے چھوڑ دیا۔ پھر خلیفہ مہدی عباسی کا زمانہ آیا، اس نے کھدوایا، تو جب کھدوایا تو دیکھا کہ وہاں عورتیں اور مرد ہیں جن کی مسف شدہ لاشیں ہیں، یعنی وہ مرد عورتیں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس واقعے اور اس روایت کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا تھا، امام نے فرمایا یہ قوم عاد کی وہ بستیاں تھیں کہ جس میں تقریباً 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ایک ہوا چلتی رہی۔ وہ ہوا کی جو کہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی دلیل ہے، زندگی کے لیے لازمی ہے، وہ ہوا جب اتنی تیزی سے چلی ہے کہ پہلے پورے علاقوں کو مٹی کے اندر جو ہے اس نے دھنس لیا، اس کے بعد پھر وہ ہوا جو ہے وہ گھروں کو بھی مسمار کر کے رہ گئی، اور حتیٰ کہ پوری دنیا جو پورے علاقہ جو تھا اس علاقے قوم عاد کا وہ سارا تہس و نہس ہو گیا اور عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس قوم احقاف کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ خداوند عالم کا عذاب تھا کہ جو ان قوم کے اوپر آیا ہے چونکہ انہوں نے اس زمانے کے انبیاء کو ٹھکرایا تھا۔ ابھی ایک سوال اور بھی یہاں بیان ہوتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام،
اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کون ہے؟ مولا ارشاد فرماتے قال الباقر وقال الصادق علیہ السلام منہم خمسہ اولہم نوح ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ ثم محمد. فرماتے ہیں کہ اولو العظم پیغمبروں میں 5 نام ہیں. پہلا حضرت نوح علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں آیت نمبر 29 کے ضمن میں یہاں ایک واقعہ انتہائی اہم بیان ہوا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ قوم جنات نے قرآن کریم کو سن کے ایمان کا اظہار کیا، ایمان لے آئے. وہ ایسے ہے کہ سرکار دو عالم مکہ سے طائف گئے اور عکاس کے بازار میں گئے. جب وہاں سے تبلیغ کر کے واپس آ رہے تھے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مایوس ہو کے قوم جنات کی بستی سے گزرے. تو سرکار دو عالم نے یہاں 2 روایتیں، یہاں قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی، یہاں رک کے تو جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے تو قرآن کی تلاوت کو سن کے ملائکہ کے ساتھ ساتھ جنات محو حیرت ہو گئے. جنات کا جو سردار تھا وہ اپنی قوم سے کہنے لگا سنو کہ کوئی ہستی اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے. جب ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا گیا اور اثر ہوا تو پاک پیغمبر کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے رسول کریم کا سلام کیا اور اسلام کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی قرآن جہاں انسانوں کے لیے معجزہ ہے وہاں جنات کے لیے معجزہ بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے. عملیات کے حوالے سے 4 چیزیں ہم بیان کرنا اہم سمجھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ احقاف کے نقش کو لکھ کر دودھ پیتا بچہ جو کہ دودھ نہیں پیتا، روتا ہے، یا دودھ کے معاملات میں مائیں ان سے تنگ ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، مولا فرماتے ہیں اس نقش کو لکھ کر دودھ پیتے بچے کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ رونا بھی بند کر دے گا اور ہر آفات سے محفوظ بھی رہے گا. اور میں یہاں نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بچے روتے کیوں ہیں، ہنستے کیوں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، جب اس کے سامنے میرے دادا علی آتے ہیں تو وہ بچہ مسکرانے لگ جاتا ہے، اور جب میرے دادا علی جانے لگتے ہیں تو بچہ وہ رونے لگ جاتا ہے. تو جہاں رونے اور مسکرانے کے اور معاملات ہیں وہاں یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ آب زمزم سے لکھ کے لوگوں کو پلایا جائے تو وہ بندہ جو پینے والا ہے لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں انتہائی سردار شمار کیا جائے گا، باعزت شمار ہوگا. تیسرے نمبر پہ پانی میں گھول کر اگر مریض کو پلائیں، مولا فرماتے ہیں مریض کو شفا مل جائے گی. اور آخری چیز، اگر اس نقش کو لکھ کر یا کسی عامل سے لکھوا کر سورہ احقاف کے نقش کو اپنے پاس رکھیں تو جنات کے شر سے انسان محفوظ رہ جائے گا.